ہماری ضرورت کا حصہ بن گیا، ایسا لگتا ہے. خیر میرے پاس موبائل نہیں ہے، لیکن میں تو ویسے ہی کٹا ہوا ہوں، دنیا سے کٹا ہوا آدمی ہوں اور 4 دیواریوں میں رہتا ہوں. تو ورنہ موبائل اب زندگی کا ایک جزو بن گیا ہے، اور اس کے بغیر اب شاید بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، بہت مشکل ہو گیا. اب اس کا یہی ہے کہ درست استعمال کریں تو جائز استعمال. خیر اگر فضول بات بھی اس سے کرتا ہے تو گناہ نہیں کہیں گے اس کو، لیکن مسجد سے باہر اگر کرتا ہے تو مسجد کے احکامات الگ ہیں، لیکن گناہوں بھری حرکتیں اس کے ذریعے بہت ہوتی ہیں. وہ مخالف جنس کی تصویریں، عورت کی تصویر، ایک دوسرے کو اس طرح وہ ترکیبیں بنتی ہیں. دوسرے SMS بہت چلاتے ہیں، واقعی یعنی کہ کفریات تک بھی سنے ہیں کہ کفریات والے بھی SMS چلاتے ہیں. جاہل لوگ، کفر کے کلمات ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کفر ہے شاید، تو اس کو بھی یہ چلاتے ہیں. حدیث کہہ کر وہ چلا دیتے ہیں، وہ تحقیق نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی رف مطلب کہ ایسی ایسی باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں. توبہ، حدیث کہہ کر بھی ایسی ایسی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ یہ بالکل تحقیق نہیں کرتے کہ یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں. کسی علماء سے پوچھ کر آدمی آگے بڑھے، کچھ بھی نہیں. کسی نے اگر دے دی SMS کر دیا تو اتنوں کو فارورڈ کر دو تو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ بھی بلا کیسے ہو سکتا ہے. تو طرح طرح کے مطلب اس کے واقعی سائیڈ ایفیکٹس بھی کافی ہیں. بچے جو اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا گیم کرتے ہیں اس میں، کچھ سنا بچے، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے، بات کرنا پوری نہیں آتی، نہ سمجھ بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بیچارے لگے ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان کو سمجھ پڑتی ہے، 5-7 سال کے بچوں کو تو یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت یعنی کہ تباہی ہے یار، غفلت، فضول وقت ضائع ہوتا ہے، اور پھر وہ گناہ بھرے انداز جیسے کہ. تو اس سب کو یار چھوڑو اور دعوت اسلامی میں آ جاؤ. اور صحیح استعمال اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ ٹھیک ہے گھر میں رابطہ، دوستوں میں رابطہ، انفرادی کوششیں. جیسے میرا بھی ٹیلی فون جو ہے نا، میرے پاس نہیں ہے اگرچہ موبائل، لیکن اس طرح بھائیوں کے ذریعے میں بھی کام چلتا رہتا ہے میرا. کبھی تعزیت کر لی، کبھی عیادت مریض کی کر لی، تو اس طرح مطلب کسی کو نیکی کی دعوت دے دی، کسی کو اس طرح کبھی کبھی میرا بھی یہ ہوتا ہے استعمال. لیکن مجھے فون ملانا نہیں آتا، بولتا ہوں یار ملا دو فون، تو ان کو ملا دیتا ہے تو کر لیتا ہوں بات، میرا بھی کام چل جاتا ہے. میں سیکھنا چاہوں تو شاید میں اس کا میکینک بن جاؤں ایک بات ہے، لیکن میں بھی اس میں کہاں پڑھوں یار. آپ اتنے سارے تو ہیں نا فون چلانے والے، جیسے مجھے تو اسکوٹر بھی چلانا نہیں آتی، آج تک اسکوٹر اسٹارٹ نہیں کی میں نے. مجھے ہاں کوئی بول دے کہ یوں کک مارو تو میں مار دوں، الگ بات ہے، اوپننگ کروا لے، یا کار میں بولے چابی گھما دو تو میں گھما دوں. کار چلانا، اسکوٹر چلانا مجھے آتا نہیں ہے، کبھی چلا ہی نہیں ہے. آپ کو بندے چلانا آتا ہے بابا؟ بندے چلانا سیکھ رہا ہوں میں. تب یہ کہ اتنے سارے چلانے والے اتنے تو اپنے پاس ڈرائیور ہیں یار، تو کیا گاڑی سیکھنی تھی. چلانے والے بہت ہیں، تو گاڑی اپنی جو گاڑی ہے کام کیوں چل رہی ہے ڈبل ہے. تو اب اس میں کہاں وقت کھپائیں گے یار، اس میں وقت ہی نہیں ہے، دیگر کام کم ہے یار کرنے کے. تو یہ آپ نے کچھ اور سنبھالا، میں نے کچھ اور کام سنبھالا ہوا ہے، تو سب کا کام چل رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ اگر آپ کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے بغیر اگر چل جاتا ہے، آپ نوٹ غور کر لیں، جب موبائل نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کچھ تو کرتے تھے نا، زندہ تب بھی زندہ تھے نا، سارے کام آپ کے چل رہے تھے. تو یا تو سینے پہ پتھر رکھ کر موبائل کو 1 2 3 چھٹی کرا دو. وہ بھائی صحیح بتائے، اب تو یہ بھول ہی گئے کہ جب موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، یہ بھی یاد نہیں. کوئی پوچھے نہیں موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے، اب یہ بھی یاد نہیں کہ موبائل نہیں تھا تو کیا کرتے تھے. کیونکہ یہ کوئی جھٹکا لگتا ہے یار واقعی کبھی موبائل تھا بھی نہیں ہمارے پاس، یعنی یہ اتنا ہمارے اندر آ چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے شروع سے ابھی تک موبائل ہی ہے ہمارے پاس. حالانکہ پہلے PTCL تھا، PTCL ہی بولتے ہیں نا اس کو، یہ بھی اتنا مشکل سے ملتا تھا کہ جس کی حد نہیں، آسانی سے نہیں ملتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنا ہم ہو کہ PTCL کو تو بھول ہی گئے. ہمارے ملک کا PTCL کہلائے گا وہ پاکستان ویسے لینڈ لائن کہلاتی ہے. لینڈ لائن انڈر گراؤنڈ سے جو مطلب جو اچھا. ایکسچینج کے ذریعے جو لائنیں گھروں میں پہنچتی ہیں.
ہمارے یہاں تو پی ٹی سی ایل کے لگے نا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن. تو میں صرف پاکستان میں بیٹھا ہوں میں یار. اب سن آپ کو دنیا میں رہے. اچھا اچھا. تو لینڈ لائن، چلو بھائی لینڈ لائن. تو لینڈ لائن پہلے ہوتی تھی جو بہت دشواری ہمارے ملک میں بہت دشواری تھی. اس میں بہت مشکل ہے کنیکشن، اور رشوتوں کے ساتھ، اور سب آپ کو بتا کہ بغیر رشوت کے تو یہاں مطلب اب قبر میں اترنا بھی مشکل ہو گیا. سچی بات یہ ہے.